تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت دی، پوری نماز نہیں صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے اور ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہیں ملتا۔ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان۔ کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا۔ 2 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کہے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ آگے دیکھ نہیں رہے؟ آ گئے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا کہ تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ۔ نماز جیسی بھی ہو، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو، پڑھنی ہے، فرض ہے۔ وسوسہ آتا رہے، وہ اپنا دھندا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، آپ اپنا دھندا کیجئے، نماز پڑھتے رہیے۔ اسی میں ہار ہے، فرض ہے، فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا، یہ شرک۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی،
اور 11 ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گیا آپ میں، تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ کہ اپنے والد کو نام سے مت پکارو، اور اپنے والد سے کہیں جا رہے ہو تو پہلے داخل مت ہو، باپ کو جانے والد کو جانے دو، اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو اور والد آ گئے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ چاہے کتنی دفعہ کیوں نہ آئے۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے یہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، والد آ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں جانے محترم۔ جتنا تمہیں تمہارے والد نے عطا کیا، اپنے آپ کو، والدین کتنی محنت کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ خود کم خرچ کریں، بچے کو اچھا پڑھائیں، مگر کیا آج ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں؟ یا ان کے لیے بس سادے سے کپڑے لے لو، اپنے لیے تو بڑے اچھے لینے ہیں، کیا ان کے لیے ویسے لے رہے ہیں کہ جب انہوں نے سادے پہنے اور ہمیں اچھے پہنائے؟ یہ تربیت ہے۔ اگر میں آج اپنے والد کا احترام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو یہ بچہ دیکھ رہا ہے مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ You want to get upset? Calm down. That's the moment that Allah rewards people. Anger. The biggest thing that we could actually do is to control our temper. When a young man came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and says, "Oh Messenger sallallahu alaihi wasallam, give me some advice." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "La taghdab, don't get angry." He says, "Give me more advice." He says, "Don't get angry." He says, "Give me more advice, don't get angry." Now, do you realize that if I were to repeat something 2, 3, 4, 5, 10 times, that would probably make you angry? You are a youngster, you have a temper, you need to watch your advice. Do not get angry. If you cannot control your temper, this is the advice to make you unique, to make you the one whom Allah loves. And verses of the Quran revealed, Allah says, those who extinguished their anger, those who fought their temper, those who did away with their anger, and those who forgave people, they will be in paradise. Imagine paradise for what? Holding back. What was it? Temper. Because when you're angry, you're going to be hurtful, you're going to be abusive, you might be vulgar, you might get physical, and when you get physical, it's only because you know that the other person is physically perhaps weaker than you. جب بھی اللہ کی یاد آئے نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا ہے تو آپ نے یاد کیا، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑنا، یہ اللہ کی توفیق ہے تاکہ تکبر نہ آئے۔ ذرا ادب سے بزرگ لوگوں سے بات کیجیے، ذرا ادب سے بزرگ لوگوں سے بات کیجیے، زیادہ دن تک یہ نوجوانی نہیں چلے گی۔ کہ مجھے کیسے پتا چلے گا اللہ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں معاف؟ میرے گناہ بہت ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اتنے گناہ کر کے آیا ہوں، اور ایک زبان تھوڑی سی میں ہلا دوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہ مجھے معاف کر دے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میرا یہ دل کیسے مطمئن ہو؟ میرے شیخ کہتے ہیں بیٹا اگر تیری آنکھ سے آنکھوں جھلک جائے نا، اگر تجھے اللہ آنسو دے دے نا تو سمجھ جانا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ وہ ہر کسی کو آنسو نہیں دیتا، وہ آنسو اسی کو دیتا ہے جس کی دعا کو وہ قبول کرتا ہے، جس کی ندامت کو وہ قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے، موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تورات کی تفصیل ہے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ اللہ ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟
ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलो ज़राए न हो और फिर यकीन हो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है। एक शख्स पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन में, तो फरिश्ते पेश करेंगे, या अल्लाह इसके खाते में कोई नेकी कोई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों मेरा बंदा कोई नेकी है? कहेगा जी कोई नहीं, वेला खाली। तो अल्लाह ताला तो करीम है, कहीं कोई याद तक कर, कोई याद तक कर। तो वो सोचता रहेगा, फिर कहेगा या अल्लाह और तो है कोई नहीं, मैं ताजर था, लोगों को माल देता था, जो पेमेंट दे नहीं सकता था तो मैं उसे माफ कर देता था, और जो लेट करता था तो मैं उसे तंग नहीं करता था। तो मेरे नबी ने फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा बंदा तूने तो मेरे बंदों को बहुत सुखी किया, चल मैं भी तुम्हें सुखी करता हूं, जा बेटी कटी जन्नत जा। तो अल्लाह के बंदों से नरमी बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। मेरे नबी ने फरमाया अगर नरमी की कोई शक्ल होती तो कायनात की सबसे खूबसूरत शक्ल होती, और अगर शिद्दत की सख्ती की कोई शक्ल होती तो कायनात की सबसे बदसूरत शक्ल होती। और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है बड़ा मुश्किल काम, इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। अगली चीज रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखेंगे, और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए। खानदान ऊंचा हो तो आदमी उसकी कदर और अजमत करता है। मेरे नबी का खानदान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने आदम की सारी औलाद से अरब को चुना, अरब की सारी औलाद से मुजर को चुना, मुजर की सारी औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की सारी औलाद से हाशिम को चुना, और हाशिम की सारी औलाद से अल्लाह ने मुझे चुना। मैं सबसे आला खानदान का